اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ ابھی تک محتضر کے احکام بیان کیے جا رہے تھے، یعنی وہ شخص جو حالت موت میں ہو، جو بستر مرگ پہ ہو، یعنی جس کا آخری وقت ہو، اس کے بارے میں احکام بیان کیے جا رہے تھے۔ اب آج وہ مسئلے بیان کیے جائیں گے کہ جو شخص مرنے کے بعد بستر پر لیٹا ہو تو اس کے ساتھ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انجام دینا، بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 547، مستحب ہے کہ مرنے والے شخص کی آنکھیں اور ہونٹ بند کر دیے جائیں اور اس کی ٹھوڑی کو باندھ دیا جائے، نیز اس کے ہاتھ اور پاؤں سیدھے کر دیے جائیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے، اور اگر موت رات کو واقع ہوئی ہو تو جہاں موت واقع ہوئی ہو وہاں چراغ جلائیں، روشنی کر دیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چراغ ہی جلایا جائے، بلکہ کسی بھی طریقے سے وہاں پہ روشنی کر دی جائے۔ آج کل بلب، LED اور تمام چیزیں جو آج کے ماڈرن زمانے میں رائج ہیں، وہ انجام دیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ موم بتی ہی جلائی جائے، چراغ ہی جلایا جائے۔ اور جنازے میں شرکت کے لیے مومنین کو اطلاع دیں اور میت کو دفن کرنے میں جلدی کریں، لیکن اگر اس کے مرنے کا یقین نہ ہو تو انتظار کریں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایسا تھا جو بہت زمانے سے بیمار تھا، ابھی اس کے بارے میں مکمل یقین نہیں ہوا ہے کہ یہ شخص مر گیا ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سانسیں اٹک جاتی ہیں انسان کی، ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ انسان زندہ ہے یا مر گیا، تو ایسی صورت میں اس کا انتظار کیا جائے تاکہ صورتحال واضح ہو جائے کہ یہ شخص زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ مگر یہ کہ اگر میت حاملہ ہو اور بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو تو ضروری ہے کہ دفن کرنے میں اتنا توقف کریں، اتنا وقت لگائیں کہ اس کا پہلو چاک کر کے بچہ باہر نکال لیں اور پھر اس پہلو کو سی دیں۔ مستحب یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر انسان ایسی حالت میں ہو کہ اچانک موت ہو جائے، اس کو قبلہ رخ لٹالنے کا مہلت نہ مل پائے، لٹالنے کا وقت نہ مل پائے، اگر اسے قبلہ رخ لٹایا جا چکا ہو تو اسے کسی بھی طرف موڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اسے قبلہ رخ نہ لٹایا گیا ہو اور اتنی مہلت نہ مل پائی ہو کہ حالت احتضار میں اسے قبلہ رخ لٹایا جا سکے، تو ضروری یہ ہے کہ جب اس کا دم نکل جائے تو اسے قبلہ رخ لٹا دیا جائے، یعنی اس طریقے سے لٹایا جائے کہ اس کے پیر کے تلوے اور اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو جائے۔ اسے سیدھا کر کے پیٹھ کے بل لٹائیں گے اور اس کے پیر کے تلوے قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور اس میت کے ہاتھ اور پیر سیدھے کر دے، اس کے آنکھوں کو اور ہونٹوں کو بند کر دے اور اس کی ٹھڈی کو، جسے ٹھوڑی کہتے ہیں، اسے سر سے باندھ دے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دے، پورے بدن پہ اس کے ایک چادر وغیرہ اڑا دے تاکہ اس کا جسم چھپ جائے۔ اور جس جگہ یہ میت واقع ہوئی ہو، اگر یہ رات میں ہو تو ایسی صورت میں ضروری یہ ہے، یعنی مستحب یہ ہے کہ کوئی ایسا چراغ یا لائٹ وغیرہ روشن کر دی جائے تاکہ وہاں پر روشنی ہو۔ اور اگر یہ یقین ہو چکا ہو کہ اس شخص کی روح اس کے جسم سے نکل چکی ہے تو ایسی صورت میں اس کے اعزاء و اقرباء کو اطلاع دینا بھی مستحب ہے۔ اور اگر کوئی میت ایسی ہو، یعنی ایسی عورت کہ جو حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ زندہ موجود ہو، تو ایسی صورت میں اس کے پیٹ سے بچہ نکالنا واجب ہے۔ اس کے بطن کو چاک کر کے اس بچے کو نکالنے تک انتظار کرنا ضروری ہے۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ 25 صفر المظفر یعنی 14 اکتوبر کو اس کا پہلا ٹیسٹ ہوگا، اور اس ٹیسٹ میں صرف 30 ہی درس آئیں گے، لہذا ضروری ہے کہ سب لوگ اچھے سے تیاری کر کے اس کے ٹیسٹ میں شرکت کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔